نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہوگا رمضان میں شیطان کو قید کرنا۔ تو شروعات علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر سے کرنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہم نے بہت بار سنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے۔ کیا واقعی؟ جب تک ہم نہیں چاہیں گے شیطان قید ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے تو اتنا ہنر بھی عطا کیا ہے کہ وہ شیطان کے ہر وار پر نظر رکھیں۔ جب شیطان کے چال پر نظر ہے تو یقیناً سب سے پہلے لڑائی شیطان سے ہی ہونی ہے۔ اس کا چھٹکارا نہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، نہ کعبے میں اور نہ مدینے میں۔ آج کے اس دور میں ہم بہت ساری چیزوں کو لے کر بہت ڈسٹریکٹڈ ہیں۔ ہمارا دھیان، ہمارا فوکس نہ ہماری نماز میں ہے اور نہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کون سی چیز سے بہکایا جائے۔ کسی کی کمزوری عورت ہوتی ہے تو کسی کی کمزوری کسی کی محبت، کسی کی کمزوری اگر اولاد ہے تو کسی کی کمزوری مال و دولت۔ اس کو اس کے بارے میں علم ہے، اس لیے وہ ہمارے دل اور دماغ پر حاوی ہے اور ہمیں اندر سے کھوکھلا بناتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ شیطان قید میں ہے، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ انسان قید میں ہے، اور وہ بھی کس کے؟ انسان شیطان کے قید میں ہے۔ شیطان کو صرف ایک ہی چیز ہرا سکتی ہے، اور وہ ہے اپنے رب کا ذکر، اور ایسا ذکر جس میں ہم خود اپنے ساتھ بیٹھیں، جسم اور روح سے اس کی یاد میں لگے رہیں، جسم اور روح سے اس کی عبادت میں رہیں، نہ کہ صرف جسم نماز پڑھے اور ہماری روح اور ہمارا خیال کسی اور چیز میں ہے۔ لیکن آج جسم نماز میں ہے اور اس کی روح سوائے اپنے رب کے ذکر کے ہر چیز کو ہم نماز میں یاد کرتے ہیں۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور قلب، بغیر حضور قلب کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر حضور قلب نہیں ہے تو ہم چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، سب کی سب بیکار ہیں۔ مومن بننا ہے تو پہلے طریقت اختیار کرنی ہی پڑے گی۔ تو جسم کی نماز سے عرش الہی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی حضور قلب کے بارے میں اور کبھی بات کروں گی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پلیٹ فارموں سے اوروں کو تباہی اور بربادی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ خدایا ایسی شیطانی فتنوں سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔